والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال عز وجل فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ نہایت معزز مہمان خصوصی استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں یہ کورس مکمل ہو چکا ہے، اور آج اس کورس میں شرکت پانے والے طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی یہی آیات تلاوت کی تھی کہ یہ تمام شکر، تمام کرم فضل اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اور ہم کبھی بھی یہاں پر نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تہ دل سے کہ اس کے فضل، اس کے کرم کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ کورس جو عام طور پر ہمارا 100 لیکچرز پر مشتمل ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ان 60 دنوں میں مکمل کر پائیں گے، کیونکہ رمضان سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 60-65 دن تھے، لیکن الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی کم از کم 5-6 دن یہ ہم اپنا کورس مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں قواعد، اس میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور کافی صورتیں ہم نے اس میں مکمل طور پہ پڑھی ہیں، جس میں سے ایک بڑی صورت ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں جو ہیں وہ 30ویں پارے کی ہم نے اس میں پڑھی۔ اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، قرآن مجید سے آپ کا لگاؤ بڑھا، قرآن مجید کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو چاہتا ہے وہ اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو میں ضرور دعوت دوں گا اسے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آغاز تو الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کی آیات سے باقاعدہ ہو ہی گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اپنی اس کلاس کے ایک طالب علم حافظ فرحان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ میرے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من صلی علیہ صلاۃً. اب چونکہ میرے جو مخاطب ہیں وہ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے. پھر بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرن، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہترین صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ اس کورس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے خاص طور پہ پہلے تو میں اپنے جذبات اور احساسات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے اس کورس میں ایک خاص قسم کی کہہ لیں کہ تبدیلی محسوس کی ہے. میں نے اب تک جتنی بھی کلاسز پڑھائی ہیں الحمدللہ پچھلے 5 سال سے میں یہاں پر فیصل آباد میں کلاسز پڑھا رہا ہوں عربی گرامر کی. اس کلاس میں مجھے عجیب قسم کا لطف محسوس ہوا ہے. وہ قواعد بڑے ارینج فارم میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروا دیے. مخصوص وقت میں ایک ٹاپک مکمل ہو جانا، یعنی پہلے جتنی بھی کلاسز تھی کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اگلے دن پر ڈال دیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ٹاپک شروع ہوا ہے وہ اس 1 گھنٹے کے دوران مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ذہن میں ڈالتا گیا جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور شاید اس شیروانی کی برکت بھی ہے جو استاد محترم کی میں نے اس کلاس کے دوران میں استعمال کی، اور میرے لیے وہ بہت بڑا تحفہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے آج ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ بہرحال کورس میری زندگی کا یادگار ترین کورس رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میرے اپنے جذبات تھے، احساسات تھے. اب میں چاہوں گا کہ آج اپنے استاد محترم سے ان کی گفتگو سے آپ کو زیادہ آپ کو ان کی گفتگو سے جو وہ فائدہ پہنچاؤں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں میں سے درخواست کروں گا کہ جو شخص چاہتا ہو یہاں پر تشریف لائے، اور اس کلاس کے دوران ان 60-62 دنوں کے دوران اس نے جو کچھ محسوس کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. خیالات کا اظہار مختصراً ہو اور بغیر ان سب چیزوں کے کہ بہت اچھا پڑھایا گیا، یہ وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو. بس صرف یہ بات میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی آئندہ کلاسز کے حوالے سے کوئی کمی، یقیناً اس کلاس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی اور وہ سب کی سب میں قبول کرتا ہوں، میری طرف سے ہی ہیں. اس حوالے سے آپ کا مشورے بھی مجھے چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے آئندہ کے اعتبار سے. تو وہ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے تو پلیز یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ کو دعوت دوں گا. جی بہت دن صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کریں، پلیز تشریف لائیے گا. ہماری اس کلاس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، نوجوان بھی تھے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ایجڈ بھی تھے. تو ہر لیول کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ 3ری دفعہ کلاس ہے عامر سہیل صاحب کے ساتھ، اور مطلب جب پہلی دفعہ کلاس ہوئی تھی تو ایسے ہی دیکھ کے میں چلا گیا تھا، اور
اس وقت نہ تو اندازہ تھا کہ عربی کیا ہے اور کس طرح سے ہے. اس دوران میں نے جتنا میرے سمجھ آیا کیا. اگلے سال پھر تھوڑی سی کی. پچھلے سال ایک وقفہ آیا اور اب مطلب اس دفعہ کلاس کی. اور اس دفعہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں اپنے مطلب اس دوران بھی کہ نماز کے دوران بھی بہت ساری مطلب جب قرأت ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں مجھے کچھ سمجھ آنے لگتی ہیں, کچھ مطلب جو ہے نا, جو کہ اس سے پہلے 2 کلاسوں میں اس پہ نہیں پہنچ پایا تھا. اس کی بنیادی وجہ میری ہی سستی ہے, استاد محترم کی نہیں ہے میرے, کہ میں وہ وقت نہیں دے پایا جو ہمیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے مجھے مطلب بڑے ہی ان کا بھی انداز مطلب جو تھا میں تعلیم دینے کا وہ بھی مجھے بڑا مختلف نظر آیا پہلی 2 کلاسوں سے. اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ زیادہ پہنچا ہے کہ مطلب ایک تو میرے پاس نوٹس موجود تھے, دوسرے مطلب انہوں نے جس طرح سے مطلب پڑھایا ہے اس میں مثالیں, آیتیں اور قرآن شریف کے ریفرنس پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ تھے جب ہم نے ان کے ایکسرسائزز کی ہیں, جس کی وجہ سے وہ چیزیں بہت آسان ہوئی ہیں. اور جب ہم کرتے رہے تو ہمیں پچھلا بھی اعادہ ہوتا رہا. مطلب یہ نہیں ہوا کہ مطلب ہم پیچھے کا جو سم اگر ہم نے پڑھ لیا تو سم بھول گئے. وہ ہر روز کسی نہ کسی طرح سے پچھلا ریفرنس آتا رہا, جس کی وجہ سے وہ چیزیں یاد بھی رہیں. اللہ توفیق دے. اب رمضان آ رہا ہے اور وہ چیزیں مطلب کر لیں ہم. دوسری چیز جو مجھے ایک بڑی اچھی نظر آئی وہ یہ آئی جو ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ہے یہ ریکارڈنگ کی. تو یہ ہم لوگوں کے لیے مطلب آئندہ ہم مطلب جس وقت اپنے گھر پہ اور باقی چیزوں پہ کر رہے ہیں, اگر یہ چیز ہمیں ڈاکٹر صاحب جلدی سے جلدی یہ CD دے دیں اور ہم رمضان میں ہمارے کام آ جائے تو ہم عامر صاحب کو روز عامر صاحب کی کلاس دوبارہ بھی اٹینڈ کر لیا کریں. اور ہمیں بہت اس سے جو ہے نا مطلب میرا خیال ہے کہ آسانی پیدا ہو جائے گی اور سیکھنے میں بھی مدد ملے گی. یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے یہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے. اس کا میں ڈاکٹر صاحب کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت جلد جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کی ہوئی CD جو ہے نا مل جائیں گی. اس کلاس میں ہم نے جو کچھ جمع کیا اور میں نے آپ کے سامنے جو سورہ یونس کی آیات تلاوت کی ہیں, ترجمہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے, پہنچ چکی ہے, آ گئی ہے. ماضی قریب میں بات کی گئی ہے قد جاءتکم کے ساتھ, جو ان بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے, دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے. یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور یہ نزول قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. بس اگر خوش ہونے والی کوئی چیز ہے تو اس پہ چاہیے کہ انہیں خوش ہوں. اگر خوشی منانی ہے تو اس پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم انعام ان پر کیا ہے, اور یہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اعتبار سے اپنے کھاتے میں بھی اس کو بھی لیں تو یہ یقین مانیے سب کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ اس سب سے بہتر ہے. اس میں ہم نے جو الفاظ پڑھے وہ سب کے سب قرآن مجید کے الفاظ تھے. اس میں ہم نے جو آیتیں ایگزامپلز لی جملوں کی وہ قرآن مجید کی ایگزامپلز تھیں, احادیث تھیں. اور میں نے جو آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ پر یہ تمام آیات اور احادیث خود ان کا انالیسس کرنے کے قابل ہوں گے. میں اس کوشش میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا آپ لوگ جانتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا آپ کا سانسہ ہے جو آپ نے جمع کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں, بلکہ اسے سنبھال کے نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ اس کی قدر کریں اور اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ خود بھی اٹھیں, ہمت کریں اور اس قرآن کو جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس کو پھیلائیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں. جی اور کوئی صاحب آنا چاہتے ہیں تو جی. ہمارے ایک اور اسٹوڈنٹ کامران. مختصراً میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں, میں جاب کرتا ہوں اور میجر رسپانسبلٹی ہے میری اس میں ویب سائٹ مینجمنٹ, پاسبان کمپیوٹر کالج ہے وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کلاس سے آنے سے پہلے مجھے عربی گرامر کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. عربی گرامر کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں کہ عربی مطلب کیا ہوتی ہے, کیا مطلب اس کے قواعد وغیرہ کیا ہیں, کیا رولس وغیرہ, کیا ریگولیشنز ہیں. لیکن اس کلاس کے بعد جب میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک یا سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کیا آ رہا ہے, کیا جملہ اسمیہ
کہ اگر جملہ اسمیہ ہے یا اس میں کون سا جملہ فعلیہ یوز ہوا ہے، اس میں مضارع یوز ہوا ہے یا ماضی بھی یوز ہوا ہے. تو یہ مطلب بہت بڑی اچیومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے میرے سامنے کہ جب بھی میں کوئی پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے، اس کا فعل امر یوز ہو رہا ہے، کیا یوز ہو رہا ہے. مطلب یہ چیز مجھے ایک آئی ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز جو ہے عامر سہیل صاحب کی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ پڑھایا ہے اس طرح کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلاسز ساری جاری رہیں گی. ایڈوانس کلاسز جو ہیں جو کہ پوری صورت کی جو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ جو قواعد کے ساتھ بھی قواعد کے ساتھ چلے گی تو اس میں میری شمولیت تو انشاءاللہ تعالی ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ریگولر کرتا رہوں. شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر ہے، میں ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا بھی پہلا اتفاق ہے کہ میں نے کوئی ایسی عربی کی کلاس اٹینڈ کی ہے جس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور جیسے کامران صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی شاید یہی کیفیت ہوگی کہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، یہ کیا چیز ہے یہ پتہ نہیں تھا اور مجھے بھی ان چیزوں کا قطعاً کوئی آئیڈیا نہ تھا. جیسے اسے پڑھتے چلے گئے بہت ساری چیزیں جو ہمیں واضح ہوئی کیونکہ میں اپنی ذاتی حد تک اتنا زیادہ اسے انصاف نہیں کر سکا. پہلی دفعہ تھا، بہت ساری ذاتی مصروفیات کی بنا پہ چھٹیاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت سبسٹینشیل ڈفرینس کریٹ کیا ہے اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. کورس بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو اس کا لے آؤٹ ہے بہت اچھا ہے. گریجولی چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اس سینس میں بہت اچھا فیل ہوا کہ بڑی شروع میں بہت آسان، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا گیا. تو پھر کمپلیکیشنز جو کمپلیکس چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بڑھائی گئیں کہ ہم لوگ آسانی سے کمپریہینڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے، سمجھ سکتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے ختم ہوا. سجیشنز کے حوالے سے کہ یہ چیز وہ کہ اس کی بھی میرے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ٹائم ہمارے یہاں پہ بہت شارٹ ہوتا ہے اور ورنہ کورس کی لینتھ ہو جائے. لیکن اگر ممکن ہو تو جیسے کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی جو چیزیں کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ اگر اسٹوڈینٹس ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ زیادہ ریپیٹ کریں اور تو شاید ہم میں اور زیادہ بہتری پیدا ہو کہ تھوڑا سا وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر ہم کرتے رہیں بتاتے رہیں سیکھتے سکھاتے رہیں تو زیادہ بہتر سیکھ کے یہاں سے نکلیں گے. اور ساتھ میں کیونکہ دوسری چیز جو ہے وہ ایگزام ریلیٹڈ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ اگر ہم سے بھی ہمیں تھوڑا سا پریشرائز کرنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ شاید یہ ہو کہ ہم سے بہت سارے بھاگ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اگر کلاس ٹیسٹ کے طور پہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ دی جائیں تو شاید یہ بھی ایک ہمارے نالج کو اضافہ کرنے کا باعث بنے. اور ماشاءاللہ سے تو ہمارے بھی استاد محترم ہیں عامر صاحب اور ڈاکٹر سمی صاحب بھی، ان سے بھی میں کلاس پڑھتا ہوں تو وہ بھی استاد ہیں. تو ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ابھی تک جو بھی میرا لمیٹڈ سا نالج ہے وہ انہیں کے توسط سے بنا ہے، انہیں کے توفیل بنا ہے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کلاس کے لیے آپ کے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس میں خاص طور پہ میں ایک اور صاحبان کا بھی شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے ڈیلی یہاں پر لاتے رہے. ہمارے ایوب خالد صاحب، بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں میرے لیے واقعی یہاں پر پہنچنا مشکل تھا. ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، مشکل ضرور تھا. بارشیں پیچھے ہوئی ہیں اور جس جگہ پہ میری رہائش ہے وہاں پر ان بارشوں کے بعد کشتی کے ذریعے ہی آیا جا سکتا تھا یہاں پر. الحمدللہ انہوں نے اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، یعنی نیند کو قربان آپ نے اس طریقے سے کیا کہ گھر کی نیند چھوڑ کے آپ نے یہاں کی نیند کو ترجیح دی. بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے. خواتین کا خاص طور پہ میں ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ الفاظ جو ہیں ادا کر رہا ہوں کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں. یہاں پر جو لوگ فیملیز کے ساتھ آتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مردوں کی تعداد رہی ہے اس میں خواتین ماشاءاللہ ہماری 15 خواتین انہوں نے اس کلاس کو
پڑھا ہے, مکمل کیا اس کورس کو, اور اکثر خواتین کے ساتھ جینٹس بھی تھے. تو خواتین کے ساتھ جینٹس تھے, اس وجہ سے جینٹس کی تعداد ہماری الحمدللہ اچھی رہی ہے. تو میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آپ کو یہاں پر لاتی رہی ہیں. سستی, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ ہم سست پڑ جاتے تھے, لیکن ہماری فیملیز جو ہیں وہ ہمیں اٹھاتی رہی ہیں کہ نہیں چلیں آج ہم نے ضرور پڑھنا ہے. ہماری کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ سرفراز صاحب, ان کا بھی خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ الحمدللہ میرے ساتھ وہ اس کلاس میں باقاعدہ ریگولر آتے رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے, جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے ایک چھٹی نہیں کی اس کلاس میں, اسی طرح الحمدللہ انہوں نے بھی ایک چھٹی نہیں کی. تو میں انہیں بھی مبارکباد خاص طور پہ پیش کروں گا. تو انجمن خدام القرآن کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے ماحول میں آپ کو, ایئر کنڈیشن ماحول میں, عربی قرآن مجید کی زبان پڑھنے کی سعادت جو ہے بخشی ہے. اب مزید میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کروں گا اس مائک کو. کرنا چاہ رہے ہیں جی. ہمارے ایک بزرگ جو بہت لیٹ اس کلاس میں شامل ہوئے, ان کا کہنا تھا, بلکہ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کلاس کے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے فیصل آباد میں, لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس کلاس کی اطلاع نہیں پہنچ سکی. لیکن جب یہ آئے ہیں, فیل ہمارا شروع ہو چکا تھا, اور اگلے دن یہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ہمراہ اس کلاس میں آتے رہے. یہ پہلے ان کے پاس کنوینس بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی, سائیکل پہ ایک ایک کو چھوڑ کے آتے رہے. اس طریقے سے انہوں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے اس کلاس میں آنے کے لیے. پھر انہوں نے ارینج کیا, رکشے کا بندوبست کیا, جو بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. اصل وہ جذبہ قابل قدر ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا. وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے, تو میں چاہوں گا کہ تشریف لائیں. سامعین ناظرین السلام علیکم. جناب صاحب صدر انجمن خدام قرآن الحکیم, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہاں آنے سے قرآن پاک کی پہلے محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی محبت زیادہ بڑی ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ قرآن سیکھنا چاہیے. جیسے کسی یونیورسٹی میں کوئی طالب علم کورس پڑھتا ہے, اس کو امتحان دیتا ہے, اس کے بعد کامیابی کی رزلٹ آتے ہیں, اس کے بعد سند جاری ہوتی ہے کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا, لیکن ہم نے قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا. لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں بھی مسلمان ہونے کی سند تب نہیں ملے گی جب ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے. کلاس ختم ہو رہی ہے, ختم ہونے کا مجھے دکھ ہے. آئندہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تو ہم کلاس میں شامل ہوں گے. آمین. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ آپ سب سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہم سب کو اس طرز محبت عطا فرمائے. اب میں اپنے استاد محترم, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکت فرمائے. میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ, میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی, فرحان کامران کی طرح ہی اسی طرح جینز اور شرٹ پہننے والا نوجوان ہی تھا. صرف ایک مرتبہ نماز جمعہ, اور اس میں خاص طور پہ اس سے پہلے جو خطبہ جس کی اصل اہمیت ہوتی ہے, یہاں پر بھی ذکر ہو گیا اکثر آپ لوگوں کے سامنے, اس میں ایک مرتبہ صرف قرآن سننے کا اتفاق ہوا 10 منٹ کا. لیکن وہ 10 منٹ جو تھے وہ میری زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جس کے ذریعے چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کروا دیتا ہے. میری بھی کیفیات تھیں, قرآن مجید کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق تھا, واجبی سا تعلق تھا, لیکن اس کے بعد شوق پیدا ہوا, اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. پھر ڈاکٹر صاحب کا جذبہ دیکھ کر, عربی پڑھانے کا, کہیں ایک کونے میں جا رہے ہیں پڑھانے, کبھی دوسرے کونے میں جا رہے ہیں. اس کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کلاس پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے اس کام کے لیے, میں ان کا بوجھ بٹاؤں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے
اس وقت ہی یہ دعا قبول فرما لی کہ آج الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو کہ اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے. اور ایک بات معذرت کے ساتھ وہ رہ گئی، عامر صاحب نے جو تذکرہ کیا تھا کہ اس کلاس کے دوران سجیشنز کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی کہ ہمیں یہاں پر کچھ کرنے کا موقع دیا جائے، ایگزامز کا بھی تھوڑا سا سلسلہ ہو. تو الحمدللہ ہماری کلاسز میں یوں ہوتا ہے، ایگزامز تو نہیں ہوتے کیونکہ مجھے پتا ہے جب بھی میں نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو کلاس کی حاضری جو ہے وہ آدھی سے بھی کم ہوتی رہی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کلاس کو چھوڑیں، لیکن جہاں تک آپس میں ڈسکشن کا اور وہاں پر ایگزامپل سالو کرنے کا تعلق ہے وہ ہوتا رہا. لیکن اس دفعہ اس کلاس میں مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوالات جو ہیں وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گئے، کیونکہ ایک دو سوالات جب ریکارڈ ہوئے تو ان کی آواز یا تو پراپر ارینجمنٹ ہوتا اس طرح کا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا ایسا. بہرحال یہ جو کام ہو گیا اس وقت ریکارڈنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی اور یہ سلسلہ جہاں تک پیچھے چل رہا ہے یہ سب کے اکاؤنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمع ہوتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں اور بھی آپ لوگوں کے مشوروں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوتے رہیں گے. تو میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلکہ تشریف رکھیں ادھر ہی، میں مائک ان کے پاس ہی لے جاتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ آیت غالباً آپ کو پہلے سبق میں بھی سنائی گئی تھی، آج بھی میں اسی کا ادا کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فحل میں مدکر، یہ مدکر جو ہے یہ اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متذکر ہے، نصیحت اخذ کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. فحل میں مدکر تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید بہت سی معلومات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بہت سے علم کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن مجید انسان کے لیے مفید اسی صورت میں ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نصیحت بن جائے. اور نصیحت جو ہے یہ علم نہیں ہوتا، نصیحت ایک ایسی بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو نصیحت لینے والے کو پہلے معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید کو اب الحمدللہ اس قابل آپ ہو گئے ہیں کہ آپ خود اسے پڑھ سکیں روانی کے ساتھ اور سمجھ سکیں. عام طور پر عربی پڑھنے کے بعد ایک بیماری پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے اب سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں قرآن مجید کو سمجھوں گا. ایک تو اس بیماری کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے.
قرآن مجید کی نصیحت جو ہے اس کی تلاوت کے اندر مضمر ہے. قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، اس کا ایک نصاب اپنے ذہن میں مقرر کر لیجئے. ایک ربع کر لیں، آدھا سپارہ کر لیں، ایک سپارہ کر لیں، مقرر کر لیں. اس تلاوت کو اپنے اوپر اپنے بزرگوں کی طرح ضرور لازم کیجیے. میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں، ہم اس اعتبار سے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ایک روایت کو ترک کر دیا ہے. ہمارے بزرگوں کی روایت جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا تھی. اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اچھی اس دور میں آئی ہیں. ان میں سے ایک عربی زبان کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہے. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اس کے دروس، اس کا سمجھنا، یہ ایک پازیٹو ایڈیشن ہونا چاہیے تھا. یہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کا قائم مقام نہیں بننا چاہیے تھا. تو اب الحمدللہ ایک کورس آپ مکمل کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جیسا کہ تاثر ابھی سامنے آیا کہ اب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، قرات ہو رہی ہو، نماز کے اندر بھی، جمعے کے خطبے میں بھی اب کچھ سمجھ آنے لگا ہے. تو اس سمجھ کا جو حاصل ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں نصیحت آئے. اور قرآن مجید کی جو اصل نصیحت ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، کہ انسان کو بس یہ یاد رہنے لگے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو اچیومنٹ بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ مغفرت ہے، اور انسان کو ساری کی ساری جدوجہد پڑھنے پڑھانے کی ہو، دین پر عمل کرنے کی ہو، دین کے لیے وقت لگانے کی ہو، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، جنگ کرنے اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی ہو. اس کے اندر جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لینا ہو کہ بس وہ میری فائل پر غفرہ لکھ دے تو یہ ہائیسٹ اچیومنٹ. تو قرآن مجید کی ریگولر تلاوت، اس کو اپنے معمول میں سے اگر نکل گئی ہے تو واپس لے آئیں، اور اگر ابھی تک معمول میں نہیں آئی تو اس کو معمول میں لے آئیں. انسان کی زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ اسی سے آتی ہے. انسان قرآن مجید کے ساتھ ٹیونڈ جو ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے. یعنی جب آپ ترجمے کو پرسو کرتے ہیں تو آپ ٹاپکس کے حساب سے اپنے چوائس کے اعتبار سے مضامین کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان خود کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے تو اس میں اس کی سبجیکٹیوٹی، اس کا اپنا مائنڈ جو ضرور اس میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام وہی ہے کہ جو عربی کے اندر ہے. اسی کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اس میں کوئی مضمون کتنی دفعہ ریمائنڈ کرایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو حکمت ہے وہ اس کے مطابق ہے. کوئی بات، کسی بات کی نصیحت کتنی دفعہ کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے مطابق ہے، اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق بخشی ہے اس کے عین مطابق ہے. انسان بھول جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ایک دفعہ انفارمیشن دے دی گئی کہ قیامت آئے گی، بلکہ قرآن مجید کے کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر، کسی بھی مصحف کے اندر شاید ہی کوئی ایسا صفحہ آپ کو ملے گا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. یہاں تک کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی اصل میں ایک ڈانٹ ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، خبر لوں گا تمہاری، میں حساب لوں گا میں تم سے. تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کوئی حرج نہیں اس میں کہ آپ محسوس کریں کہ جی
اگر انسان تسلسل کے ساتھ ٹیکسٹ پڑھتا ہے قرآن مجید کا، تلاوت کرتا ہے، تو توجہ نہیں رہتی، نہ رہے۔ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ ہوگی تو وہ آپ کے لیے زیادہ ایفیکٹو ہوگی۔ خاص طور پر قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر کہیں آپ کو واقعتاً کوئی ایسا نقطہ ملے کہ جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو، تو اس کو پڑھنے کا آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ یعنی باوجود بجائے اس کے کہ آپ کسی کا مقالہ پڑھ رہے ہوں، کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، اپنے چوائس کا کوئی مضمون جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہوں، پھر اس پر آپ خطاب فرما رہے ہوں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ اور یہ مزہ جو ہے بعض اوقات انسان کو قرآن مجید کی ہدایت سے دور لے جاتا ہے، یعنی انسان ایک اچھا مقرر بن جاتا ہے، پھر اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہو جاتی ہے کہ میں کیسے اچھے سے اچھا کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، خواہ اس میں لوگوں کی ہدایت ہی کیوں نہ مقصود ہو، میں کیسے کوئی نیا نقطہ جو ہے وہ پریزنٹ کر دوں، میں کیسے کسی مضمون کو اچھی طرح پریزنٹ کر دوں۔ یعنی ایک استاد کے لیے، ایک مدرس کے لیے، ایک وائز کے لیے یہ کرنے کا کام ہے، یعنی اسے اپنے میتھڈ آف ٹیچنگ کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر ایگزامپلز لانے چاہیے، اسے اپنی تقاریر کے اندر اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنانا چاہیے، یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ انسان کا اصل تعلق جو ہے اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے، تلاوت کے ذریعے سے، باقاعدگی کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ توجہ اس کی نہ رہے، لیکن اس توجہ کے دوران بھی کہیں 2 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں کسی مسئلے میں، مانا طالب علمی کی شاید بات ہے، تو کچھ پریشان سا تھا، تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مولانا شمس الرحمان افغانی رحمانیہ مسجد پیپلز کالونی کے جو خطیب ہوا کرتے تھے بچپن میں، کیونکہ انہی کے زیر سایہ میری تربیت ہوئی جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور FSC میں، تو ان کے ذریعے سے یہ بات مجھے معلوم ہو گئی تھی یا انہوں نے میرے دل میں ڈال دی تھی، اور میں اس کی پریکٹس بھی کرتا تھا کہ پریشان ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو میں ہاسٹل میں اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو اچانک مجھے محسوس ہوا، میں نے ایک ورق الٹا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ واپس آیا تو نئے سرے سے وہ آیت پڑھی، اب آیت کی طرف توجہ ہو گئی۔ میں نے 6 سے 8ویں تک عربی پڑھی تھی، میرا عربی کے ساتھ پہلا تعلق وہی تھا، تو 60% الحمدللہ قرآن مجید خاص طور پر مکی مدنی حصہ جو تھا وہ اکثر سمجھ میں آتا تھا۔ تو وقت الٹ پر دوبارہ پڑھا اس کو تو آیت تھی وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، تو ایک دم محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو پریشانی تھی وہ ایک دم دور ہو گئی کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ تو اس طرح پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اگر کہیں آپ کو ایک دم کوئی چیز جو ہے وہ اسٹرائک کرے گی تو بالکل آپ کو وہی کیفیت محسوس ہوگی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کو صاحب کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آپ بھی یعنی عامر صاحب کی طرح قرآن مجید کے عربی کے استاد بنے، میری دعا ہے، میری خواہش ہے۔ اور جیسے یہ چراغ جو میں نے جلایا تھا الحمدللہ اب یہ ایک بہت روشن چراغ بن گیا ہے، اللہ کرے آپ ان سے بھی آگے نکلیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے، یعنی بہتر سے بہتر، یعنی فوق کل ذی علم علیم جیسے قرآن مجید نے کہا ہے، بلا شبہ آپ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ مجھ سے بہتر استاد ہیں عربی کے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اب یہ ایک پیک ہے اور ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کہ جب کہ آپ حضرات میں سے کوئی ان سے بہتر بھی پڑھانے والا پیدا ہو، اور یقیناً پیدا ہو سکتا ہے، وہ بھی کرنے کا کام ہے۔ لیکن اصل جو قرآن مجید کا حاصل ہے وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور اگر انسان کو قرآن مجید کا علم تو حاصل ہو جائے اور قرآن مجید کا وہ علامہ بن جائے، استاد بن جائے، مدرس بن جائے،
لیکن قرآن مجید کی نصیحت سے دور ہو جائے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. تو آپ الحمدللہ بس اس وادی میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، لیکن قرآن مجید کی نصیحت سے اپنے آپ کو دور نہ ہونے دیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل مفید وہ قرآن مجید کی نصیحت ہے. اگر قرآن مجید سے ہمیں نصیحت مل جائے اور ہماری عاقبت سنور جائے، اور وہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک لفظ غفرہ مل جائے، تو وہی اصل میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے سلسلے کو میرے لیے بھی ذریعہ بنا دے کہ میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میری فائل پر بھی اللہ تعالیٰ غفرہ لکھ دے. اور آپ حضرات کے لیے بھی میری یہی دعا ہے کہ یہ سارا سلسلہ یہ آپ کے علم کا بھی ذریعہ بنے، آپ کے سمجھ کے بھی اندر ہی اضافہ پیدا کرے. عربی اگر واقعتاً آپ کو کلک ہو جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو زندگی کے دوسرے فیلڈز کے اندر بھی بہت فائدہ ہوگا. یعنی جو خاص طور پر جو نحو کا حصہ ہے، یعنی صرف کے حصے سے آپ کا پروننسیشن جو ہے وہ بڑا درست ہو جائے گا. یعنی آپ محسوس کریں گے کہ اچھے بڑے لوگ جو ہیں وہ محترم اور محترم میں فرق نہیں رکھ سکتے، لیکن اب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر فاعل اور مفعول کا یہ فرق یہ واضح ہوگا اور آپ انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کریں گے. تو یہ اپنی جگہ پر ہو، لیکن قرآن مجید آپ کے لیے نصیحت کا ذریعہ بن جائے، یہ میری دعا ہے، میرے لیے بھی، عامر صاحب کے لیے بھی، اور آپ سب حضرات کے لیے بھی. بس اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اس محفل میں ہمارے ایک بزرگ مہمان جو کہ تنظیم اسلامی فیصل آباد کے حلقے کے امیر ہے، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں یہاں پر اور آپ سے چند باتیں کہیں. ملک احسان الہی ذیر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اور اپنے بھائی عامر سہیل صاحب کو اور محترم ڈاکٹر صاحب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قرآن کے لیے آپ نے وقت نکالا. آج تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اوپر اٹھائے گا اور بہت سی قوموں کو نیچے گرائے گا. میرے بھائیوں قرآن حکیم سے وفاداری اللہ تعالیٰ سے وفاداری ہے، اور قرآن حکیم سے بغاوت اور انحراف اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور انحراف ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی قوم اس کا تعلق کسی نسل سے ہو، وہ کوئی زبان بولتی ہو، وہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہو، وہ گوری ہو یا کالی ہو، اگر وہ قرآن حکیم کو اپنا امام بنائے گی یا اپنا رہنما بنائے گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اسے کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اسے سرخرو کرے گا. ہمارے اسلاف جو کہ قرآن و سنت پر چلنے والے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 22 لاکھ مربع میل ایریا پر ہماری حکومت تھی، اور فتوحات کا یہ عالم تھا علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. 57 کے قریب اسلامی مملکتیں ہیں، لیکن آج واقعہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر عزت رام کی کوئی چیز ہمارے پلے نہیں ہے. اگر عالمی سطح پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ہم سے یہ بھی نہیں پوچھا جا کر تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو چھوڑ چکے، ہم سنت کو چھوڑ چکے، ہم اللہ کو چھوڑ چکے، ہم اس کے رسول کو چھوڑ چکے. آئیے پھر ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں. تو اس سلسلے میں 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں. لمبی بات نہیں کروں گا. پہلا یہ کہ اس 6 فٹ جسم پر اسلام آئے. ہم نے گھر میں بھی اللہ کی ماننی ہے، دفتر میں بھی اللہ کی ماننی ہے، بازار میں بھی اللہ کی ماننی ہے، تھانے میں بھی اللہ کی ماننی ہے، کچہری میں بھی اللہ کی ماننی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اللہ کی ماننی ہے. دوسری ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت آگے پہنچائیں. یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ہو گیا، نہ کر لیا تو کوئی گناہ نہیں. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج و زکات فرض ہے، جیسے والدین کی اطاعت فرض ہے، تو یہ کام ہے ہر عالم کا، ہر بڑھ کا، ہر بڑے کا، ہر چھوٹے کا، ہر امیر کا، ہر غریب کا، ہر حاکم کا، ہر محکوم کا. قیامت کے دن ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے دین کی بات آگے پہنچائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار سنتیں ہیں
مسواک بھی آپ کی سنت ہے، لیکن آپ کی ایک ایسی سنت بھی ہے جو آپ نے صبح بھی کی، دوپہر بھی کی، رات میں بھی کی، سفر میں بھی کی، حضر میں بھی کی، وہ ہے دین کی دعوت آ کے پہنچانا۔ اور اس میں دو کام کر رہے ہیں، نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور تیسری اور آخری ذمہ داری وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، کمر بستہ ہو جائیے، اور وہ جو لوگ خواب غفلت میں پڑے سوئے ہیں انہیں جگائیے اور انہیں بتائیے کہ یہ دنیا تو روکھا سوکھا کھا کر بھی گزر جائے گی، جھوٹا موٹا پہن کر بھی گزر جائے گی، کسی جھونپڑی میں بسیرا کر کے بھی گزر جائے گی، بلکہ فٹ پاتھ پر بھی پڑے گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں اگر دوسری پڑنا چاہے گا مر بھی نہ سکے گا، اور اس زندگی کی تیاری یہیں سے کر کے جانا ہے۔ آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ میرے بھائیوں آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا، ہم اس سے بڑا کیا کریں؟ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو ہے تو بڑی، لیکن آج اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ اگر کوئی گھر میں اپنے گھر میں ٹی وی پر کوئی فوش پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس وقت اللہ بڑا ہے یا اس کے نفس کی چاہت بڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بالفعل چھوٹا کر دیا۔ اگر کوئی سود سے کاروبار کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں آپ کا یہ کام غلط ہے، وہ کہتا ہے جی رواج چل رہا ہے، سارے کر رہے ہیں۔ گھر میں نفس کی چاہت بڑی ہے، یہاں رواج بڑا ہے۔ سپریم کورٹ میں چلے جائیے، ملک کی سب سے بڑی عدالت، وہاں ایک کیلنڈر پہ لکھا ہے اللہ اکبر۔ جج صاحب سے پوچھیے اس کے کیا معنی ہے، وہ کہیں گے اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ان سے اگلا یہ سوال کیجیے جج صاحب یہ جو ہستی سب سے بڑی ہے جس کا نام کیلنڈر پہ لکھا ہے، کیا آپ اس کے قانون کے تحت فیصلے کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں حضرت یہ تو کیلنڈر پہ لکھا ہوا بڑا قانون تو انگریز کا چل رہا ہے۔ اب پورے سلسلہ کرام کو جوڑیے، گھر میں کون بڑا؟ گھر میں تو ہمارے نفس کی چاہت بڑی ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ بازار میں تو رواج بڑا ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں تو انگریز کا قانون بڑا ہے، اللہ تو بڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرو، اس کا جھنڈا اونچا ہو، اس کا کلمہ سربلند ہو، اس کا دین قائم ہو، اس کی حکومت قائم ہو، اس کے قانون کا نفاذ ہو، اس کی کبریائی کا نظام نافذ ہو، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ فرد واحد سے دعوت کا آغاز، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں ایمان لاؤ فلاح پاؤ گے۔ صحابہ ایمان لا رہے ہیں، ہمارے پڑھ رہی ہیں، بات آگے پہنچ رہی ہے۔ ہجرت کا حکم آیا، جب 313 مجاہد آپ کے پاس جمع ہو گئے تو غزوہ بدر کی شکل میں اس وقت کے باطل کے ساتھ ٹکرا دیا۔ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور بدل چلا گیا اور باطل جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں آج اسی انداز سے ایک ایسی تاریخ اٹھے جس میں 4 لاکھ 5 لاکھ سرفروش ہو، جن کی بنیادی صفت یہ ہو کہ ان کے جسموں پر اسلام ہو، نعرہ بازی والا اسلام نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ دین کی دعوت آگے پہنچانے والے ہوں، پھر وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوں، وہ میدان عمل میں نکلیں، وہ ٹی وی اسٹیشن کے سامنے پہنچے، وہ بینک سکیر میں پہنچے، وہ حکومت وقت سے کہیں کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی توہین نہیں کریں گے، کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں توڑیں گے، کسی بینک کو آگ نہیں لگائیں گے۔ حکومت والوں تمہاری حکومت تمہیں مبارک۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ جو سود اللہ اور اس کے خصوصیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے اسے ختم کرو۔ یہ جو ملک کے اندر اریانی اور فحاشی چل رہی ہے اور تم نے عورت کو ننگا کر کے چوراہے کے بیچ کھڑا کر دیا، اسے ختم کر دو، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ یہ جو زبردست کا زیر دست پر ظلم ہے اسے ختم کرو، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ میرے بھائیوں اگر وہ ہماری بات مان لیں تو ہم اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ لڑائی جھگڑا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ سربلند ہو۔ لیکن اگر وہ ہماری بات مانے تو ہم کہیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ سن لیجئے کہ دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ اور مقتل میں کوئی جس دھج سے گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو تو لگا دو ڈر کیسا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں محبت ہے، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہے، اگر ہم دودھ پینے والے مجنو نہیں ہیں، خون دینے والے مجنو ہیں، تو فرمایا گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات رہی۔ میرے بھائیوں واقعہ یہ ہے اگر اس راستے میں ہماری جان بھی کام آ گئی، اللہ جانتا ہے یہ خسارے کا سودا نہیں، یہ نفع کا سودا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ،
میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور فرمایا جسے موت آئی اس حال میں نہ تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی۔ میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیے جائیں۔ کہاں گیا سکندر اعظم؟ کہاں گیا ایوب خان؟ کہاں گیا یحییٰ خان؟ کہاں گیا ذوالفقار علی بھٹو؟ یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں۔ اب علامہ اقبال کا ایک شعر سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں مومنا را گفتاں سلطان دین، مسجد منی ہمار روئے زمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو خطاب کرتے فرمایا کہ اس پوری زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، اور آگے فرمایا علماز گردش نو آسماں مسجد محمد بدستے دیگراں۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، آج مومن کی مسجد غیروں کے قبضے میں ہے۔ 57 کے قریب جو اسلامی مملکت ہے آج اس پر گنڈے اور بدماش اور لچے قابض ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو شراب خانہ بنا کر رکھ دیا جائے۔ لیکن ایک مسلمان کی رشائش ہے کہ اسے مسجد بنائے۔ سخت کوشت بندہ پاکیزہ کیش تا بغیرت مسجد مولائے خیش تا کجا بے غیرتے دی زیستن۔ اے مسلمان مردہ نستین زیستن، اے مسلمان تو کب تک بے غیرتی کی زندگی گزارتا رہے گا؟ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، کرنے کا کام یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگا تھی وہ تھا دین کے غلبے کی جدوجہد۔ بس یہ کام کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس کلاس میں خاص طور پہ میں پھر اختتام سے پہلے اسناد کے تقسیم کروانے سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کا، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے اسد صاحب، ان کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اس کلاس میں آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد اس کلاس میں ہمارے کیمرہ مین کی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں، اور جس محنت کے ساتھ خاص طور پہ انہوں نے ڈبل کام کیا کہ اپنے نوٹس بھی ساتھ رکھتے تھے، لکھتے بھی تھے، نوٹ بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو سروس بھی فراہم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا عطا فرمائے۔ مزید وقت لیے بغیر میں اسناد تقسیم کرتا ہوں، اس کے بعد ہم سب دعا کریں گے اور پھر آپ کے لیے تھوڑی سی آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے کچھ ہے وہ آپ ضرور اس کو لیجیے گا۔ تو اسناد کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ خواتین کی اسناد جو ہیں وہ خواتین کے شعبے میں ہی وہاں پر انہیں خاتون ہی ایک سرو کریں گی۔ یہ مردوں میں سب سے پہلے میرے پاس نام ہے عبد الرحمان صاحب۔ جی عبد الرحمان، ہمارے میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ 9th 10th کے اسٹوڈنٹس بھی اس کلاس میں تھے، تو ہمارے ینگسٹرز جو ہیں یہ عبد الرحمان، ان کا بھی 10th کا رزلٹ آیا، الحمدللہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ محمد افضل صاحب، محمد نصیر خان صاحب، محمد اکرم صاحب، چند سلطان صاحب، سرفراز حسین صاحب، عامر علی صاحب، محمد فرحان اکرم صاحب، امان اللہ صاحب، کامران موسیٰ، محمد نذیر احمد صاحب، مہربان خان صاحب، خادم حسین، ایوب خالد صاحب، محمد شرزیل اسلم صاحب، باؤدین صدیقی صاحب، اسد رحمان صاحب۔ نذیر احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا تشریف لائیں، ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار
اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.